بسم اللہ الرحمن الرحیم القاعدۃ الثالثۃ الیقین لا یزول بالشک۔ قواعد کلیہ میں سے جو براہ راست نصوص سے ثابت ہے اور تمام قواعد میں سے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے تیسرا قاعدہ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین الامر یہ سمع یسمع سے ہے، تعب یتعب کی طرح، سمع یسمع کی طرح۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کا واضح ہونا، ثابت ہونا۔ اس طرح ٹھہرنا اور قرار پکڑنے کے معنی میں بھی لفظی یقین کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعیل کے وزن پر یقین کا صیغہ ہے، لیکن یہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا ضد جو ہے وہ شک ہے، دو چیزوں کے درمیان تردد ہو، پھر چاہے کسی ایک کی طرف رجحان اور میلان ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی ایک طرف رجحان ہو تو اس کو پھر ظن کہتے ہیں، اور جس کی طرف رجحان نہیں ہے اس کو پھر وہم کہتے ہیں۔ کسی بھی طرف رجحان جب نہ ہو تو پھر اس کو شک کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ تشکیک مشکک سے وہ زائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تقلید کہتے ہیں، اور اگر وہ واقعی کے مطابق نہیں ہے، اگر واقعی کے مطابق ہے تو پھر یہ یقین اور اعتقاد کہلاتا ہے، اگر واقعی کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو جہل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال مناطقہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یقین جو ہے الاعتقاد الجازم الواقع للمطابق الثابت بالدلیل، کہ یقین وہ اعتقاد جازم ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی بنا پر اللہ کے علم کو یقین نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ بلا نظر و بلا دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو دوسری چیز ہے شک، وہ تردد بین شیئین یا وقوف بین شیئین مترددین، کہ متردد چیزوں کے درمیان ٹھہرنا اور وقوف اختیار کرنا، یہ شک کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ بتلاتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ اب شک کے اوپر، یقین کے اوپر جو شک طاری ہوتا ہے وہ یا تو یقین کے بعد پہلے یقین تام ہے، اس کے بعد شک آ جائے، ایسا شک اس یقین کو مرتفع نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ یقین کے ساتھ ساتھ شک پایا جائے تو پھر یہ شک یقین کی یقینیت کو ختم کر دیتی ہے، یقین کی یقینیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وقوع شک جو ہے اگر یہ بعد الیقین ہو تو پھر اس کی مختلف صورتیں بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز اپنے ذات کے اعتبار سے حرام ہے، اس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو کیا اس شک کی وجہ سے، یعنی اس کی حلت کی شک پیدا ہو جائے، کس کی شک پیدا ہو جائے؟ حلت کی شک پیدا ہو جائے، تو کیا اس کو ہم حلال سمجھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ حرام ہی رہے گا۔ جیسے کہ جانوروں میں اصل کیا ہے؟ اس کا حرام ہونا ہے۔ جانوروں میں اصل کیا ہے؟ ان کا حرام ہونا ہے۔ جانوروں میں جو حلت آتی ہے وہ ذبح کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے اس کے اندر حلت آتی ہے، ورنہ جانوروں کے اندر اصل کیا ہے؟ ان کا حرام ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ ویسے عمومی طور پر جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، لیکن جانور اس سے مستثنی ہے۔ جانور اس سے کیا ہے؟ مستثنی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں مستثنی ہے، یہ بھی جانور بھی مستثنی ہے۔ اس لیے جانوروں کے اندر جو حلت آتی ہے وہ ذبح کرنے کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ اللہ کے نام پر ان کو
ذبح کر دیا جائے، اور حلت بھی صرف انہی جانوروں میں جن کے حلت کو خود نصوص نے ثابت ذکر کر دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر اصل ان کا حرام ہونا ہی ہے۔ اب ایک جانور مل گیا، وہ ذبح شدہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کسی مسلمان نے اس کو ذبح کیا یا کسی کافر نے اس کو ذبح کیا۔ اب چونکہ اصل کیا ہے؟ اصل جانور کا حرام ہونا ہے، اور اب چونکہ یہ جانور ذبح شدہ پڑا ہے، اس ذبح شدہ ہونے کی وجہ سے یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یقین کے بعد اب حلت اور عدم حلت کا شک آ گیا، تو یہ جانور اپنے اصل پر حرام رہے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کسی مسلمان نے ذبح کر دیا ہے۔ اور اس کی ظاہری علامت پر بعض حضرات نے یہ بتلائی ہے کہ اگر وہ کفار کے علاقے میں ہو، ایسے علاقے میں ہو جہاں کفار کی اکثریت ہے، تو اس کو پھر حرام ہی سمجھیں گے، کیونکہ اب پہلے ہی تو حرام ہے اور دوسرے حلت کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، اس لیے حرام ہی رہے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے علاقے میں ہو یا مسلمانوں کی اکثریت ہو اور یہ ذبح شدہ جانور مل جائے، تو پھر ایسی صورت میں علامت کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں ہی نے ذبح کر دیا ہوگا، تو پھر اس کو کھانا حلال ہوگا، کھانا حلال ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو شک وارد ہوا حرام کے اوپر وارد ہوا، تو اس کو اپنی جگہ پر حرام ہی رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ حرام ہی رکھیں گے۔ ایک چیز ہے شک طاری ہو جاتا ہے ایک حلال چیز کے اوپر، ایک چیز بالیقین پاک صاف اور حلال ہے، لیکن اس کے اندر حرمت یا ناپاکی کا شک پیدا ہو جائے۔ کیسے؟ ایک جگہ میں آپ چلے گئے، وہاں تالاب کے اندر پانی ہے، یا کسی لوٹے میں یا کسی برتن میں وغیرہ پانی ہے۔ اب پانی کا اصل اس کا پاک ہونا ہے، لیکن اس کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہو گیا ہے، پانی کا تھوڑا سا متغیر ہو گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس کا رنگ جو تبدیل ہو گیا ہے کسی نجس چیز کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے، یا زیادہ ٹہرے رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ اب اس صورت میں چونکہ پانی اصل میں پاک ہے اور اس کے ناپاک ہونے کا شک پیدا ہو گیا، بعد میں پیدا ہوا، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، اس پانی کو استعمال کرنا درست ہوگا، اس پانی کو استعمال کرنا درست ہوگا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا، اس کے حلت اور حرمت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے بارے میں اگر شک واقع ہو جائے تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس حلال پیسہ بھی ہے اور حرام پیسہ بھی ہے۔ اب اس آدمی نے آپ کے سامنے دعوت کر دی، کانا بیچ دیا اپنے گھر سے اور خود نہیں آیا، کسی پڑوسی کے ہاتھوں بیچ دیا یا کس طالب علم کے ہاتھوں بیچ دیا کانا اپنے گھر سے۔ اب وہ کانا ہے، جس آدمی نے بیچا ہے اس کی کچھ آمدنی حرام کی بھی ہے اور حلال کی بھی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا زیادہ حرام کی آمدنی ہے یا حلال کی آمدنی زیادہ ہے، لیکن اتنا پتہ ضرور ہے کہ اس کی آمدنی گڑبڑ ہے، اس کی آمدنی کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ تو اب اس صورت میں اس آدمی کا بیچا ہوا کانا یا آپ کے لیے حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آپ کے لیے حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ حلت اور حرمت کا کچھ پتہ نہیں، وہ اصل میں ہی مشکوک ہے، بعد میں بھی کہ جب وہ کانا آپ کے پاس آ گیا، اس بارے میں بھی آپ بالتعین وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال پیسوں کا ہوگا یا حرام پیسوں کا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے فی نفس ہی کانے کی حلت کو دیکھتے ہوئے کانا جائز ہوگا، لیکن اس سے اجتناب کرنا یہ بہتر، افضل اور اعلیٰ ہوگا، یعنی کانا پھر مکروہ کے درجے میں آ جائے گا۔ بہرحال یہاں بتلاتے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتا، یہ بنیادی قواعد میں سے ہیں، بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ محشی نے بھی لکھا ہے کہ 3/4 مسائل، فقہی مسائل اسی قاعدے پر ہیں،
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قاعدہ کتنا گہرا ہے، تمام ابواب شریعت میں یہ قاعدہ چلتا ہے۔ وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، اس قاعدے کی دلیل وہ روایت ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت کیا ہے۔ مسلم کا نام لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، اور محدثین نے، بلکہ خود بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، البتہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ روایت بالمعنی ہے، باللفظ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا، ایک شخص نے اپنے پیٹ کے اندر گڑگڑاہٹ محسوس کی، باری پن محسوس کر دیا، پھر اس کو یہ شک ہونے لگا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، فلا یخرجن من المسجد، تو کہتے ہیں مسجد سے نہ نکلے وضو وغیرہ کرنے کے لیے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ آواز سنے یا بو وغیرہ کو محسوس کر لے تو جو ہے پھر وضو کرنے کے لیے چلے جائے۔ جب تک ان دو چیزوں میں سے کچھ محسوس نہ ہو تب تک کیا کرے، تب تک صرف محض شک کی بنا پر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی شکایت کر دی گئی کہ اس کو ایسا خیال آتا ہے نماز کے اندر کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنی نماز کو باقی رکھیں جب تک آپ آواز کو نہ سنیں یا بدبو کو محسوس نہ کریں۔ تو یہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ دیکھیں پہلا وضو یقینی ہے، اب وضو کا ٹوٹنا یہ مشکوک ہے، شک ہے، لہذا اس شک کا اعتبار نہیں کیا جائے بلکہ یقین کے اوپر مدار رکھا جائے، اس کے اوپر بنا کی جائے۔ تو یقین میں وہ یہ ہے کہ آپ باوضو تھے، کیا تھے؟ باوضو تھے، لہذا آپ جو ہے کیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی سے یہ قاعدہ مستنبط کیا گیا ہے کہ جو چیز یقینی طور پر ثابت ہے، شک آنے کی وجہ سے وہ یقینی چیز زائل نہیں ہوگی، وہ اس کا حکم اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ وفی فتح القدیر من باب الانجاس ما یوضحها، فتح القدیر کے اندر کچھ عبارتیں ہیں، کچھ کلام ایسا ہے جو اس قاعدے کی وضاحت کرتا ہے۔ فنسوق عبارته بتمامها، حضرت فرماتے ہیں کہ فتح القدیر کی پوری عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، چونکہ فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے، تو قولہ، فتح القدیر کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جو یہ کہا تطہیر النجاست واجب بقدر الامکان، کہ نجاست کو دور کرنا اور اس کو پاک کرنا بقدر الامکان یہ واجب ہے۔ اما اذا لم يتمكن من الازالہ لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قیل الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر او بلا تحر طہر، دیکھیں نجاست کو دور کرنا بقدر امکان یہ واجب ہے، جہاں تک ممکن ہو یہ لازم ہے کہ آپ نجاست کو دور کر دیں، لیکن اگر جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ جگہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نجاست کیسے دور کریں گے؟ جس جگہ پر نجاست لگی ہے جس کو دور کرنا لازمی ہے وہ جگہ ہی معلوم نہیں ہے تو نجاست کو دور کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں اما اذا لم يتمكن من الازالہ، جب ازالہ ممکن نہ ہو، کیوں؟ لخفاء خصوص المحل المصاب، اس لیے کہ وہ خصوصی جگہ جس کو یہ نجاست لگی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے، وہ پوشیدہ ہے، مع العلم بتنجس الثوب، ساتھ یہ علم ہے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، لیکن کون سی جگہ ناپاک ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ عمومی طور پر انسان کسی روڈ وغیرہ سے گزرتا ہے، راستوں سے گزرتا ہے تو وہاں کیچڑ ہوتے ہیں ناپاک قسم کے، کوئی سامنے سے گاڑی گزر رہی ہے، موٹر سائیکل والے گزر رہے ہیں، اس نے کیا کر دیا، پانی کے اندر جو ہے وہ چلا گیا اور قطرے اٹھے اور آپ کے کپڑوں پر لگ گئے، لیکن تھوڑا سفر کر لینے کے بعد آپ کے کپڑے خشک ہو گئے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ جو کیچڑ اٹھا تھا فلاں گاڑی کے چلنے کی وجہ سے، وہ نجاست تو میرے کپڑوں کے اوپر لگی تھی، کیچڑ تو میرے کپڑوں کے اوپر لگی تھی، لیکن کون سی جگہ، وہ جگہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ قیل الواجب غسل طرف منہ، تو بعض حضرات نے کہا کہ ایسی صورت میں کپڑے کی کوئی ایک طرف بھی دھو لے، باقی کپڑے کو پاک سمجھا جائے گا۔ فإن غسلہ بتحر او بلا تحر طہر، تحر کر کے
کوئی ایک طرف دو لیں یا بلا تحری کوئی ایک طرف دو لیں، دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا۔ طہری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی وہ گاڑی میرے قریب سے گزری تھی اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہاں سے کیچڑ اٹھ کر میرے کپڑے کو لگ گئی تھی، لیکن کون سی جگہ لگی تھی؟ سوچیں کہ میں اس طرف پر تھا اور دھار بھی یہاں سے آیا ہوا تھا، قطری بھی یہاں سے اٹھے تھے، کیچڑ بھی یہاں سے آئے تھے، لہٰذا وہ اس طرف کو دھو لے۔ یہ ایک تحری ہے۔ بلا تحری کوئی بھی جگہ وہ دھو لیں تو اس کو کہتے ہیں بلا تحری، کہتے ہیں طہورہ، دونوں صورتوں میں کپڑا پاک تصور کیا جائے گا، پاک مانا جائے گا۔ وہ ذکر الوجہ، اب اس کی جو دلیل ذکر کی ہے نا وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بھائی کوئی ایک طرف کی وجہ سے کپڑا کیوں کر پاک ہو جاتا ہے۔ یبین اللہ اثر للتحری، اس دلیل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحری کا کوئی اثر نہیں ہے، تحری کرے نہ کرے دونوں برابر ہیں۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ان یغسل بعضہ مع ان الاصل طہارۃ الثوب، یہ غلط لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کب کتابوں میں؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے سب کی کتابوں میں، یہ ایسا ہونا چاہیے بھائی۔ وَهُوَ أَنَّ بِغَسْلِ بَعْضِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُّ، سمجھ گئے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دلیل یہ ہے کہ بعض دھونے کے ساتھ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ، ساتھ یہ کہ کپڑے میں اصل اس کا پاک ہونا ہے، وقع الشک فی قیام النجاسہ، کیا ہو گیا؟ بغسل بعضہ وقع الشک، بغسل بعضہ وقع الشک۔ دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عبارت ایسے ہونے چاہیے، یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے، وجہ اس کی یہ کہ معنی پہ صحیح بنتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا بغسل بعضہ وقع الشک، کہ بانس کے دھونے کی وجہ سے یہ شک واقع ہو گیا، کس چیز کا؟ فی قیام النجاست، نجاست کے قائم رہنے کا، لاحتمال کون المغسول محلہ، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ جو طرف دھوئی گئی ہے، کپڑے کا جو حصہ دھویا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہی حصہ ناپاک ہو، وہی حصہ کیا ہو؟ ناپاک ہو۔ جب وہی حصہ ناپاک تھا جس کو آپ نے دھو لیا تو باقی کپڑا تو پہلے سے پاک تھا نا، لہذا پورا کپڑا پاک ہو گیا، پورا کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ فلا یقضى بالنجاست بشک، لہذا شک کی وجہ سے نجاست کا فیصلہ اب نہیں کیا جائے گا۔ کذا اوردہ الازبیجابی فی شرح جامع الکبیر، کہتے ہیں علامہ ازبیجابی رحمہ اللہ نے بھی جامع الکبیر کے شرح کے اندر یہی لکھا ہے۔ دیکھیں بھائی کپڑا پہلے سے پاک تھا، کیا تھا؟ کپڑا پہلے سے پاک تھا، پھر چھینٹے آ کے پڑ گئی، کیچڑ آ کے لگ گیا، ناپاک پانی آیا اور آپ کے کپڑے کے اوپر لگ گیا، سمجھ گئے؟ لیکن یہ آپ کو یقین ہے کہ پورے کپڑے پر نہیں لگا، کسی ایک طرف پر لگا ہے، لیکن وہ طرف آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے انجانے میں بغیر وہ جگہ جانے ہوئے کوئی بھی جگہ دھولی، کوئی بھی جگہ دھولی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ احتمال ہو گیا کہ ہو سکتا ہے بعین ہی وہی جگہ دھولی ہو جس جگہ نجاست پڑ گئی تھی۔ اگر بعین ہی وہ جگہ دھولی ہے جس کے اندر نجاست پڑ گئی تھی تو کپڑا پورا کے پورا پاک ہو گیا، لیکن اگر بعین ہی وہ جگہ نہیں دھوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ناپاک ہونے اور پاک ہونے میں شک آ گیا، پاک ہونے اور ناپاک ہونے میں شک آ گیا نا بھائی، سمجھ گئے؟ لہذا کپڑا پہلے سے پاک تھا تو سارے کپڑے کو پاک مانیں گے، کیا کریں گے؟ یہ اس حضرت نے اس کی وجہ بیان کر دی، آگے اس کے اوپر اعتراض بھی آتا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز یقول، کہ کہتے ہیں میں نے تاج الدین احمد بن عبد العزیز کو سنا، وہ فرما رہے تھے ویقیس، اسی مسئلے کو یہی اسی طرح ذکر کر رہے تھے، ویقیسہ علی مسئلۃ فی السیر الکبیر، اور اس مسئلے کو وہ قیاس کر رہے تھے سیر کبیر کے اندر موجود مسئلے کے اوپر، اور سیر کبیر کے اندر جو موجود مسئلہ ہے وہ یہ ہے
یہ اذا فتحنا حصنا، جب ہم کفار کی کسی قلعے کو فتح کر دیں، وفیہم ذمی لا یعرف، اور اس میں کوئی ذمی ہو جس کو ہم پہچانتے نہ ہو، لا یعرف وہ معروف نہ ہو، مجہول ہو. بھائی دیکھیں کفار کا ایک قلعہ، ایک گھر یا بنگلہ یا کوئی جگہ وہ قبضہ کر لیا گیا، مسلمانوں نے اس کو قبضے میں لے لیا. اب وہاں 10-15 آدمی ہیں، یہ یقین ہے کہ ان 10-15 آدمیوں میں سے کوئی ایک ذمی ہے، لیکن وہ ذمی کون سا ہے ان 10 آدمیوں میں سے کسی کا پتہ نہیں چل رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ ذمی ہو سکتا ہے یہ ذمی ہو سکتا ہے یہ ذمی ہو. تو ذمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس ایک ذمی کی وجہ سے ان 10 میں سے کسی کی بھی قتل جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قتل کے جواز کے اندر شک آ گیا، ان کے قتل کے جواز کے اندر شک آ گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی احتمال ہے کہ یہ ذمی ہے، تو ذمی کو قتل کرنا جائز نہیں، لہذا اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں. چلو پھر اس کے بارے میں یہ سوچا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ ذمی ہو، لہذا ذمی کو قتل کرنا جائز نہیں تو اس کو بھی جائز نہیں. وہ 10 کے 10 آدمی کے بارے میں یہ احتمال ہے، لہذا کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں کیا ہو گیا؟ لا يجوز قتلهم لقیام المانع بیقین، ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مانع یقین کے ساتھ موجود ہے. آپ نے ایک ذمی کو اس گھر کے اندر جاتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ذمی یقیناً یہاں موجود ہے، لیکن وہ ذمی کون ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں. فلو قتل البعض او اخرج، اب کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے آیا اور بے دڑک کسی ایک کو قتل کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ یا کوئی ذمی تھا یا نہیں تھا، یا کسی کو گرفتار کر کے گھر سے باہر نکال دیا. 10 آدمیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا، کتنے بچے؟ 9 بچ گئے. یا ایک آدمی کو باہر نکالا، پھر بھی گھر کے اندر کتنے بچے؟ اب جب تک ان میں سے ایک کو قتل نہیں کیا گیا تھا تب تک ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں تھا، یا جب تک گھر میں سے کسی ایک کو نکالا نہیں گیا تھا تب تک ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں تھا. لیکن جب ایک کو نکالا یا ایک کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں حل قتل الباقی، تو باقی کا قتل بھی جائز ہو گیا. کیوں؟ لشک فی قیام المحرم، اس لیے کہ اب شک آ گیا کہ محرم یہاں موجود ہے یا نہیں. یعنی جس طرح ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ان 10 آدمیوں میں سے ہر ایک کے اندر ذمی ہونے کا وہم ہے، شک ہے، تو پھر اب وہ جو قتل ہوا یا جس کو گھر سے نکالا گیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ شک ہے شاید یہی ذمی ہو. اگر یہی ذمی ہو جائے تو باقی سارے کے سارے محارب کافر رہ جائیں گے، اور محارب کافر کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. لہذا کیا ہوگا؟ باقی ان کو قتل کرنا اب جائز ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے کپڑے کے ایک طرف دھو لیا، باقی کپڑا پاک رہ گیا. سمجھ گئے؟ بالکل بعین ہی اس مسئلے کو اس مسئلے کے اوپر انہوں نے قیاس کیا. وفی الخلاصہ، قضا ہونا کہتے ہیں، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے جو اوپر ذکر ہوا. وفی الخلاصہ بعد ما ذکرہ مجردا عن التعلیل، خلاصہ میں اس مسئلے کو ذکر کیے لیکن کوئی علت کوئی دلیل بیان نہیں کی. وہ یہ فلو صلی معہ صلاۃ، اب اسی کپڑے کے ساتھ اس آدمی نے نماز پڑھ لی، مطلب کپڑا ناپاک ہو گیا تھا، جگہ معلوم نہیں تھی کون سی جگہ ناپاک ہو گئی ہے، کوئی طرف دھو لیا اور پھر جا کے اسی کپڑے کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. ثم ظہرت النجاست فی طرف آخر، پھر طرف آخر میں نماز کی نجاست کا پتہ چل گیا، یعنی واضح ہو گیا کہ بھئی جو طرف دھولی گئی ہے وہ ناپاک نہیں تھی بلکہ ناپاک طرف یہ دوسری ہے. کہتے ہیں تجب اعادت ما صلی، تو جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے وہ دہرانی ہوگی. سمجھ گئے؟ کیونکہ اب یقین ہو گیا کہ جو جگہ دھولی ہے وہ ناپاک نہیں تھی بلکہ یہ دوسری جگہ ناپاک تھی. ٹھیک ہے. وفی ظہیرہ میں ہے ثوب فیہ نجاسہ، ایک کپڑا ہے جس کے اندر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن لا یدرا مکانہا، لیکن اس کی جگہ معلوم نہیں ہے. یغسل الثوب کلو، تو پورا کپڑا دھویا جائے گا. وہو الاحتیاط، صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ یہ ظہیریہ کا جو قول ہے نا یہ احتیاط پر مبنی ہے. احتیاط کیا ہے؟ اقوت دلیلین کے اوپر عمل کرنا. کیا کرنا؟
دو دلائل ہے، اور ان میں سے آپ جس کو قوی سمجھتے اس کے اوپر عمل کر لیں، اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ وذالک التعلیل مشکل عندی، کہتے ہیں یہ علامہ ازبجابی نے یا کسی نے بھی جو تعلیل ذکر کر دی نا، یہ تعلیل میرے نزدیک قابل اشکال ہے۔ کیوں؟ فإن غسل طرف یوجب الشک فی طہر الثوب بعد الیقین بنجاست۔ بھائی شک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اشکال کیسا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ ہمیں یقین سے پتہ ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، یقین سے پتہ ہے کہ ہمیں یہ کپڑا ناپاک ہے۔ اب ایک طرف آپ نے دھو لیا تو کیا کپڑا پاک ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ تو شک ہے، سمجھ گئے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، ہمیں اس کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو ایک طرف دھونے کی وجہ سے اس کا ناپاک ہونا ختم ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو شک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شک ہے۔ لہذا کپڑے کے ایک طرف دھونے کی وجہ سے کپڑے کو پاک قرار نہیں دینا چاہیے، بلکہ کپڑے کو اسی طرح ناپاک ہی سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ناپاک ہونے پر یقین ہے۔ اس کے ناپاک ہونے پر کیا ہے بھائی؟ سمجھے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آگے اعتراض آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی وہاں پر کیا کہا تھا کہ ایک طرف دھو لیا، ایک طرف کیا ہو گیا؟ دھو لیا، تو ہو سکتا ہے جو طرف دھو لیا وہی ناپاک تھا، وہی نجس تھا، سمجھ گئے؟ جب وہی نجس تھا تو باقی کپڑا تو پہلے سے پاک تھا، لہذا ہم نے پاک سمجھ لیا اور نماز کو جائز قرار دے دیا۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ کو ہم نے دھو لیا ہے اس سے پہلے ہمیں پورا یقین تھا کہ کپڑا ناپاک ہے، لیکن کون سی جگہ ناپاک ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہم نے ایک طرف دھو لیا تو ایک طرف دھونے کی وجہ سے کپڑا پاک ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ تو شک کا معاملہ ہے۔ کپڑے کا ناپاک ہونا یقینی ہے اور پاک ہونا اب شک ہے، اور اصول یہ ہے کہ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، تو نجس ہونے کا یقین ہے، لہذا پاک ہونے کی شک کی وجہ سے وہ نجاست دور نہیں ہوگی، بلکہ کپڑا اسی طرح ناپاک رہے گا۔ اب سمجھ گئے؟ ہاں، اب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وعندی کہتے ہیں یہ مشکل عندی، میرے نزدیک اس کے اوپر اشکال ہے۔ فإن غسل طرف، اس لیے کہ ایک طرف کا دھونا یوجب الشک فی طہر الثوب، کپڑے کے پاک ہونے کے اندر شک کو پیدا کر دیتا ہے، بعد الیقین بنجاست، جبکہ نجاست کا یقین ہے۔ نجاست کا کیا ہے؟ یقین ہے۔ قیل، پھر اس کا جواب یہ، وحاصل انه شک فی الازالۃ بعد تیقن قیام النجاست، بعض حضرت نے کہا کہ اس نے ازالے کے اندر شک کیا بعد تیقن قیام النجاسہ، نجاست کے قائم ہونے کے یقین ہو جانے کے بعد، وشک لا يرفع المتيقن قبل، جو چیز پہلے سے متیقن ہو، یقینی ہو، شک اس کو دور نہیں کر سکتا۔ مطلب وہی اعتراض دہرایا، الفاظ بدلے، اعتراض وہی دہرایا لیکن الفاظ کیا کر رہی ہے؟ بدل دیے۔ اب اس کا جواب دے رہے، والحق ان ثبوت الشک فی کون الطرف المغسول، حق یہ ہے کہ شک کا ثابت ہونا فی کون طرف المغسول، کس میں؟ طرف مغسول کے اندر، والرجل المخرج، اور جو آدمی اس قلعے سے باہر نکالا گیا ہے وہ، ومکان النجاسہ، نجاست کا مکان کی جگہ وہی ہے، والمعصوم الدم، معصوم الدم بھی وہی ہے۔ یوجب البتۃ اشک فی طہر الباقی، باقی کے طور کے اندر شک کو یقینی طور پر لازم کر دیتا ہے، واباحۃ الدم الباقین، اور باقی کے خون کے مباح ہونے کو لازم کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مباح کرا دیتا ہے، لازم نہیں، مباح۔ یہ دیکھیں بتلانا یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اب نجاست زائل ہو گئی یا نہیں ہوئی، نجاست زائل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک طرف دھونے کی وجہ سے اتنا تو ہو گیا کہ اس نے کیا کر دیا، فی طہر الباقی، باقی کے طہارت کے اندر شک کو کیا کیا؟ ثابت کیا۔ واباحۃ دم الباقین، باقی کے دم کے اندر اباحت کو ثابت کیا۔ کیسے؟ کہ بھائی اب تک اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا کسی بھی صورت میں درست نہیں تھا،
ایک طرف دھو لیا تو اب کیا ہو گیا؟ اتنا تو ہو گیا کہ اب اس میں نماز پڑھنا جائز ہو یا ناجائز ہو، کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ اس کی طہارت کا شک پیدا ہو گیا، اس کی طہارت کا شک پیدا ہو گیا۔ اور جب تک وہ ذمہ ان لوگوں میں موجود تھا تب تک کسی کا بھی قتل جائز نہیں تھا، لیکن ایک آدمی کے نکالنے کے بعد باقی کا قتل مباح بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مباح بن گیا۔ وَمِن ضرورتی سیرورتی مشکوکاً فی ارتفاع الیقین۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اس پر ایک دوسرے اعتراض کرتے ہیں بھائی کہ ٹھیک ہے طہارت، باقی کے طہارت کے اندر شک اور باقی کے دم کے اندر اباحت، یہ ایک طرف کے دھو لینے کی وجہ سے اور ایک آدمی کو قتل کرنے یا قلعے سے باہر نکلنے کی وجہ سے یہ چیزیں دونوں ثابت تو ہو گئی، لیکن اتنی بات بھی تو ہے وَمِن ضرورت سیرورته مشکوکاً فی ارتفاع الیقین عن تنجسہ ومعصومیتہ۔ کہتے ٹھیک ہے اب یہ جب مشکوک بن گیا نا، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا مشکوک؟ طہارت کا ہونا نہ ہونا دونوں، اس طرح باقی کے دم کا کیا ہے معذور الدم ہونا، مباح الدم ہونا نہ ہونا، یہ مشکوک بن گیا۔ کہتے فیہ ارتفاع الیقین، جب یہ مشکوک ہو گیا تو پہلے یقین تھا نا، کیا تھا؟ اس کو جب آپ نے مشکوک قرار دے دیا تو یقین یقین نہیں رہا۔ کیا نہیں رہا؟ یقین یقین نہیں رہا۔ ابھی تم نے کیا کہا تھا کہ شک کی وجہ سے یقین ظاہر نہیں ہوتا، یہاں ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ اب اس کا ناپاک ہونا تو یقینی تھا، دھو لینے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ پاک ہونے کا شک پیدا ہو گیا۔ پاک ہونے کا کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا۔ جب شک پیدا ہو گیا تو کپڑا مشکوک ہو گیا نا، تو کپڑا اس کا نجس ہونا یقینی تھا، اب مشکوک کیسے بن گیا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ یقین شک کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ اس کپڑے کا ناپاک ہونا یقینی تھا، اب ایک طرف دھو لینے کے بعد تم اس کپڑے کو مشکوک کیسے سمجھ رہے ہو؟ تو یا تو شک نے یقین کو زائل کر دیا ہے، شک نے کیا کر دیا؟ یقین کو زائل کر دیا ہے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا غلط ہے۔ اس طرح ان 10 آدمیوں میں سے کسی ایک کا قتل کرنا ناجائز تھا، لیکن ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد یا اس کو قلعے سے باہر کر لینے کے بعد باقی کو تم نے مباح الدم سمجھا۔ کیا سمجھا؟ مباح الدم سمجھا، حالانکہ وہ پہلے حرام الدم تھے۔ سمجھ گئے؟ تو اب اس کو مباح الدم کے درجے پر کون لے کر آیا؟ شک لے کر آیا، تو یقین ختم ہو گیا نہیں ہوا؟ سمجھ گئے؟ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یقین شک کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتا، یہاں یقین شک کی وجہ سے ظاہر ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب ہے، کہتے ہیں ارتفاع الیقین، یقین یا اٹھ گیا ہے، عن التنجس ہی، کس سے؟ اس کے نجس ہونے سے، ومعصومیت ہی، اور ان لوگوں کے معصوم ہونے سے، وجہ سارا مشکوکا فی نجاستی جازت الصلاۃ معہ، کہتے ہیں جب اس کی نجاست مشکوک ہو گئی تو اب اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہوگا۔ الا ان ھذا ان صح، البتہ اگر اس بات کو، اس تشریح کو ہم تسلیم کر لیں تو لم يبق لکلمتهم المجمع علیہا عنی قولہم الیقین لا يرتفع بشک معنی، پھر علماء کے اس مجمع علیہا یعنی اجماعی بات کے لیے کوئی معنی باقی نہیں رہے گا، اور جو اجماعی بات ہے جن کے اوپر سب کا اجماع اتفاق ہے، وہ معنی کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ الیقین لا یرتفع بشک، کہ یقین شک کی وجہ سے مرتفع نہیں ہوتا، معنن اس کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا۔ اصل میں یہ لم یبق معنن لکلمتہم المجمع علیہا عنی قولہم الیقین لا یرتفع بشک۔ سمجھ گئے بھائی؟ فإنہ حینئذ لا یتصور، اس لیے کہ اس صورت میں پھر یہ تصور ہی نہیں ہے ان یثبت شک فی محل ثبوت الیقین، کہ محل ثبوت یقین کے اندر شک کو ثابت کیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ نے کہا کہ قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر یقین ہے وہاں شک آ ہی نہیں سکتا۔ قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں پر یقین ہے وہاں شک آ ہی نہیں سکتا،
یہاں جو مسئلہ تم نے ذکر کر دیا اس مسئلے کی وجہ سے تو شک کو یقین کے اوپر صرف شک وارد نہیں ہوا بلکہ یقین کو اڑا بھی دیا، یقین کو اڑا بھی دیا۔ اب آئی بات سمجھ میں، لیتصور ثبوت شک فیہ لا یرتفع بہ ذلک الیقین، تاکہ اس کے اندر شک کے ثبوت کا تصور ہو ایسا کہ لا یرتفع بہ ذلک الیقین، کہ جس کے ذریعے سے اس یقین کو ختم نہ کیا جا سکے۔ فمن هذا حقق بعض المحققین ان المراد لا يرتفع به حکم الیقین۔ دیکھیں چونکہ یہاں شک کی وجہ سے یقین ختم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے نا، ہو گیا۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے بعض حضرات نے کہا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ الیقین لا یزول بشک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم الیقین لا یزول بشک، کہ ٹھیک ہے یہاں یقین جو ہے نا وہ مشکوک کے درجے پر آ گیا ہے لیکن حکم اپنی جگہ باقی رہے گا، حکم اپنی جگہ باقی رہے گا، سمجھ گئے؟ لیکن پھر اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے، حکم اپنی جگہ پر باقی رہنا ہے تو حکم تو یہ تھا کہ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ بھائی کپڑا نجس تھا نا یقینی طور پر، اب ایک طرف دھو لینے کی وجہ سے مشکوک بن گیا تو یقین اڑ گیا، تو ہم نے کہا کہ یقین اڑنے کا مطلب یہ کہ حکم باقی رہے گا، یقین اڑ جائے گا، تو حکم جب باقی رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی نماز جائز نہیں تھا تو اب بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح قلعے کے اندر جو افراد تھے ان کا قتل پہلے بھی جائز نہیں تھا، ایک کو نکالنے کے بعد بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم کہتے ہو کہ ایک طرف دھو لینے کی وجہ سے باقی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا درست ہے اور ایک آدمی کو نکالنے کے بعد باقی لوگوں کا قتل کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک کا مطلب یہ کہ حکم الیقین لا یزول بشک کے، تو پھر حکم اپنی جگہ پر باقی رہنا چاہیے نا، یہاں پر حکم بھی تو باقی نہیں رہا، یہاں حکم بھی باقی نہیں رہا۔ اس کا جواب وعلی هذا التقدیر یخلص الاشکال فی الحکم لا دلیل، کہتے ہیں حکم کے اندر ٹھیک ہے اشکال دور ہو جائے گا لیکن دلیل جو تم نے دی ہے نا اس کے اندر یہ اشکال دور نہیں ہو سکتا۔ فنقول ان ثبت شک فی طہارت الباقی و نجاست، ہم کہتے ہیں کہ اگر شک ثابت ہو جائے باقی کے طہارت یا اس کے نجاست کے اندر، لیکن لا يرتفع حکم ذلك الیقین السابق بنجاسته، تو کہتے ہیں اس کا حکم جو ہے، اس یقین کا جو حکم ہے وہ زائل نہیں ہوگا، وہ اٹھے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، بے نجاستی ہی۔ اور یقین کیا تھا؟ اس کے نجس ہونے کا یقین تھا نا، اور جب نجس تھے تو پھر نماز درست نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس کپڑے کے ایک طرف دھو لی جائے تب بھی نماز درست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا نجس ہونا یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف دھو لینے کی وجہ سے یقین نہیں رہا، مشکوک بن گیا، لیکن تم نے کہا کہ یقین زائل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم باقی رہتا ہے، تو حکم باقی رکھو اور نماز کو جائز قرار نہ دو، حکم باقی رکھو اور نماز کو جائز قرار نہ دو، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ نماز جائز ہے۔ وہ عدم جواز الصلاۃ فلا تصح بعد غسل الطرف، لہذا نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے ایک طرف کو دھو لینے کے بعد، کیوں؟ لأن شک الطاری لا يرفع حکم الیقین السابق على ما حقق من انه والمراد من قولهم الیقین لا يرتفع بشک، اس لیے کہ شک طاری یہ یقین کے حکم کو ختم نہیں کرتا، وہ یقین السابق جو پہلے سے ہے، على ما حقق، جیسے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ من انه والمراد من قولهم الیقین لا يرتفع بشک، کہ تم نے کہا کہ الیقین لا يرتفع بشک کا مطلب حکم الیقین لا يرتفع بشک ہے، لہذا حکم کو ختم نہیں ہونا چاہیے، حکم کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ فغسل الباقی والحکم بطہارت الباقی مشکل، لہذا باقی کو دھونا اور والحکم بطہارت الباقی اور باقی کے اوپر کیا ہے طہارت کا حکم کرنا مشکل، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اب سمجھ گئے؟ بھائی دیکھیں ایک کال یہ تھا کہ یقین کو شک میں بدل دیا، اور جب کہ تم نے کہا تھا کہ یقین شک میں بدل نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ پھر تم نے تعویل کر دی، تم نے کہا کہ یقین شک میں بدل نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کا جو حکم ہے وہ بدلتا نہیں، یا حکم بھی بدل گیا ہے، یا حکم بھی بدل گیا ہے، سمجھ گئے؟ لہذا قاعدہ ہر اعتبار سے انہوں نے توڑ کر رکھ دیا، سمجھ گئے؟ اس کا جواب
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جواب تو اس کا نہیں دیا، لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یقین کا جو متعلق ہوتا ہے نا وہ دو چیزیں ہیں۔ یقین کا تعلق محل مجہول کے ساتھ، یقین کا تعلق محل مجہول کے ساتھ ہو، ایسا یقین جو محل مجہول کے ساتھ متعلق ہو، ایسے یقین کے اوپر اگر شک طاری ہو جائے تو اس یقین کو زائل کر دیتا ہے، اس یقین کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے۔ اور یقین جب وہ محل معلوم کے ساتھ متعلق ہو تو پھر اس کے اوپر طاری ہونے والا شک اس کی یقینیت کو زائل نہیں کرتا۔ یہاں طرف مجہول ہے، یہاں طرف کیا ہے؟ مجہول ہے، اور اس طرح قلعے کے اندر جو لوگ ہیں اس کے میں ایک ذمی ہے، وہ ذمی بھی مجہول ہے، وہ ذمی کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، لہذا اگر اس کے اوپر شک طاری ہو جاتا ہے نا تو یہ شک یقین کو زائل کرے گا، یقین کو زائل کرے گا، یقین کو بھی اور اس کے حکم کو بھی زائل کر دے گا، سمجھ گئے؟ اور معاملہ اپنے اصل کی طرف لوٹے گا، اور اصل کیا تھا؟ کپڑے کا پاک ہونا تھا اور ان لوگوں کا قتل کا جائز ہونا تھا۔ دیکھیں کفار کے قلعے کے اوپر قبضہ کر لیں، جتنے بھی کفار درمیان میں آئیں گے قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہاں قتل کے اندر جو ممانعت آئی تھی ایک ذمی کی وجہ سے آئی تھی، جب ایک کو قتل کر دیا گیا تو ذمی ختم ہو گیا نا، درمیان سے نکل گیا، باقی کا قتل باقی جائز رہا، اپنے اصل پر رہا۔ اس طرح پہلے سے کپڑا پاک تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن پھر نجاست لگ گئی تھی، پھر ایک طرف دھو لیا، ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ نجاست باقی ہے یا نہیں؟ اب یقین تو ختم ہو گیا، شک آ گیا، اب شک کی بنا پر اپنے اصل کی طرف لوٹیں گے، اور اصل یہ تھا کہ کپڑا پاک تھا اور نماز درست ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ بتلا دیا کہ اگر یقین کا تعلق محل مجہول کے ساتھ ہو تو اس کے اوپر جو شک طاری ہو جائے اس کی یقینیت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر یقین کا تعلق محل معلوم کے ساتھ ہو، اس کے اوپر شک طاری ہو جائے تو پھر جو ہے نا یقینیت ختم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے۔ وَنَظِيرُ قَوْلِهِمْ الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ مِنَ الْمُطَهِّرَاتِ يعني أنه لو تنجس بعض البر ثم قسم طهر لوقوع شك في كل جزء هل هو المتنجس او لا۔ دیکھیں یہ بہت عجیب قسم کی بات ہے۔ کہتے ہیں طہارت کے طریقوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مثلی چیز ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے نا تو ناپاک ہونے کے بعد اس تقسیم کی وجہ سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ یعنی انہ لو تنجس بعض البر، ایک گندم کے ڈیر پڑا ہوا ہے، اس ڈیر کے اندر کوئی نجاست گر گئی، کیا کر دی؟ نجاست گر گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس طرف گری ہے یا اس طرف گری ہے یا اس طرف گری ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مثال کے طور پر بچے ہیں، بہت گاؤں میں لوگ جو ہے نا کیا ہے گندم وغیرہ کو نکال کر اپنے جو ہے نا چتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں سکھانے کے لیے، یا سین کے اوپر کے اندر رکھ دیتے ہیں سکھانے کے لیے وغیرہ، صفائی کے لیے۔ اب بچہ آ گیا کسی جگہ پیشاب کر دیا، کسی کو پتہ نہیں، سمجھ؟ بچے نے خود کہہ دیا میں نے پیشاب کیا ہے، لیکن بچے کو پتہ نہیں کہ میں نے کس طرف پیشاب کیا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ ناپاک تو ہو گیا، یقینی ہے، سمجھ گئے؟ اب یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کو تقسیم کر دو، کیا کر دو؟ تقسیم کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا کے، کہتے ہیں یہ پاک ہو جائے گا۔ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ، اس لیے کہ ہر جز کے اندر شک آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹکڑا الگ کر دیا گیا نا، تھوڑا گندم یہ جو الگ کر دی گئی ہے، شاید بچے نے پیشاب یہاں کی ہو، اور وہ جو الگ کر دیا شاید وہاں کی ہو، شاید وہاں کی ہو، شاید وہاں کی ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا نا، لہذا اب سب کے سب کیا قرار پائے گا؟ پاک قرار پائے گا۔ کیا قرار پائے گا؟ پاک ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ شک کے اندر تقسیم آ گئی۔ فی کل جزء هل هو المتنجس او لا، اب یہ متنجس رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو کہتے ہیں یہ شک واقع ہے، لہذا پہلے سے یہ پاک تھا تو اب گندم کو پاک تصور کیا جائے گا، لیکن اگر یہی گندم دوبارہ مکس کیا جائے تو پھر ناپاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ چلیے اب تک کافی ہے۔